بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے پارے کے کچھ مضامین وہ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ چھٹے پارے کے اندر سورہ نساء کا کچھ حصہ ہے اور یہ شروع ہو رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کی برائی کرے یہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، الا یہ کہ کسی شخص کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے اور اب اس ظالم کی برائی کر رہا ہے کسی کے سامنے کہ فلاں شخص نے ایسا ظالم ہے، اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، یہ تو جائز ہے کیونکہ ظاہر ہے اس ظالم کا ظلم بیان کر کے اگلے بندے سے وہ فریاد رسی کر رہا ہے کہ تو میرے ساتھ تعاون کر یا مدد کر۔ ویسے عام حالات میں کسی کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ آپ تم کوئی چیز ظاہر کرو بری چیز یا دل میں چھپاؤ، اللہ سب کو جانتا ہے اور اللہ اس پر بدلہ دے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول میں تفریق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، یا بعضوں کو مانتے ہیں بعضوں کو نہیں مانتے، فرمایا یہ کافر ہے۔ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے تمام دین کو، تمام ضروریات دین کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کو ماننا، اللہ کے تمام رسولوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، آسمانی کتابوں کو ماننا۔ تو جو شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں مانے گا، معاذ اللہ اللہ کے کسی ایک رسول کا انکار کرے گا اور کسی ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے پورے دین کا ماننا ضروری ہے، اور اسلام سے نکلنے کے لیے پورے دین کا انکار نہیں بلکہ ایک چیز کا انکار بھی کافی۔ اہل کتاب یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزے کا مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے اوپر ایک کتاب اتاریں، اس میں لکھاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیں، ان کی عادت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اللہ کے پیغمبروں سے حجت بازی کرتے ہیں، ایسے سوال کرتے ہیں جن کا مقصد کوئی عمل کرنا نہیں ہوتا۔ مثلا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں تب ہم مانیں گے۔ پھر انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ اس کے بعد جب تورات ہے انہوں نے کہا ہم تورات نہیں مانتے۔ اللہ نے اوپر طور پہاڑ اٹھا کے اوپر رکھا کہ مانتے ہو نہیں مانتے ہو ورنہ گرتا ہے، انہوں نے کہا جی ہم مانتے۔ پھر ان کو حکم ہوا کہ ایک شہر میں داخل ہو جاؤ اور عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، تو وہاں پر تکبر سے داخل ہوئے۔ پھر ان کو یہ حکم ہوا کہ ہفتے والے دن کا احترام کر رہے ہیں تو اس میں شکار وغیرہ نہیں کرنا، انہوں نے وہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، حضرت مریم پر بہتان لگائے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ تو فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں، ان کی اس طرح کی صفات ہیں، ان کی شروع سے ان کا انکار چلا آ رہا ہے، لہٰذا آقا علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی کسی بات سے پریشان نہ ہو۔ درمیان میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ بیان ہوا کہ یہود کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی پر لٹکایا، ان کو اشتباہ ہو گیا، ان کو شبہ ہو گیا کہ یہ لوگ آئے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، قرآن نے کہا کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اب ایک شخص ان کا اندر گیا عیسیٰ علیہ السلام کو خبر لینے کے لیے، تو اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر لی، انہوں نے اس کو جا کر پکڑ لیا اور پکڑ کے سولی پر چڑھا دیا۔ بعد میں ان کو یہ شک رہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے یا نہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ ہمارا شخص کدھر ہے، اگر وہ ہمارا شخص ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو اس کا اشتباہ ہی رہا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی، وہ جہاد کریں گے اور مسلمان ان کی سرپرستی میں جہاد کریں گے، پوری دنیا پر اسلام غالب ہو جائے گا اور کفر کا خاتمہ ہوگا اور پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے اور ان کے نام ذکر کیے کہ یہ آپ کی طرف جو وحی آئی ہے یہ کوئی نئی نہیں آئی ہے، بلکہ اللہ نے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کی طرف حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت عیسیٰ، ایوب، یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام، اور اس کے علاوہ ایسے بھی رسول ہیں کہ جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا۔ تو اس لیے آپ پر جو وحی آئی ہے یہ کوئی نئی وحی نہیں ہے، پہلے بھی رسولوں پر آتی رہی ہے، اور اس کا آخری سلسلہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ بھی خود کفر کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو روک رہے ہیں تو یہ ظالم لوگ ہیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، یہ جہنم کے راستے کی طرف جائیں گے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ان لوگوں کو جہنم میں ڈالنا جتنے بھی نافرمان ہیں۔ عیسائیوں کا نظریہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کے تین گروہ ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے، عیسیٰ بن مریم ہی رب ہے اور رب عیسیٰ بن مریم ہے، بعض کا یہ نظریہ۔ بعض کہتے ہیں کہ تین مل کر ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت اور مریم تثلیث کے قائل ہیں، اور بعض ان کے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ قرآن نے تینوں کے بارے میں کہا کہ یہ کافر ہے، اور یہاں پر فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، غلو نہ کرو اور حق بات کرو۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ رب ہیں نہ معاذ اللہ کے بیٹے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے حضرت مریم کی طرف ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، اور لہذا تم تین خداؤں کے تثلیث کے قائل نہ ہو، یہ ایسی تمہاری غلط بات ہے، یہ کفر ہے تمہارا۔ فرمایا کہ تم خود عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے ہو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور اللہ کے جتنے نیک بھی بندے ہیں وہ بندہ ہونا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، وہ عار نہیں سمجھتے۔ لا يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، مقرب فرشتے بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، سب اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہونے پر وہ فخر کرتے ہیں، اور اس میں ان کے لیے کوئی عار نہیں ہوتی ہے۔ لہذا جتنے بھی انبیاء کرام تھے وہ اللہ کے بندے تھے، وہ اللہ نہیں تھے، رب نہیں تھے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ فقہی بیان فرمایا میراث کا، وہ ہے کلالہ۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو شخص فوت ہو اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور اس کی اولاد بھی نہ ہو، اس کے بہن بھائی ہوں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کی ایک بہن ہے تو اسے آدھی میراث ملے گی، اور اگر اس کی دو بہنیں ہیں تو اسے 2/3 ملے گا، اور اگر بہن بھائی سب ہیں تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی 2 بہنوں کا حصہ ایک بھائی کے برابر۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ وہ شخص جس کی اولاد نہ ہو، اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں، اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی میراث اس کے بہن بھائیوں کو ملتی ہے۔ اگر صرف بہن ایک ہے تو آدھی میراث لے گی، آدھی دوسرے ورثاء لیں گے، اور اگر 2 بہنیں ہیں تو وہ 2/3 66% لے لیں گے، اور اگر بہن بھائی سب ہیں تو پھر 2 بہنوں کا ایک بھائی کے برابر حصہ ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرما دیا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ آخر میں اترنے والی صورتوں میں ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے کافی سارے احکامات بیان فرمائے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو وعدے کو پورا کرو۔ جب بھی کوئی وعدہ کرو کسی سے تو وعدہ پورا کرنا چاہیے انسان کا۔ اللہ کے ساتھ بھی ایک وعدہ ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو عالم ارواح میں جمع کیا اور سب سے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہم نے کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ہم نے ایک اللہ سے وعدہ کیا ہے، اس کو بھی پورا کرنا ہے اللہ کی شریعت پر عمل کر کے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جو معاہدے ہیں اور جو وعدے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو شخص وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں۔ مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے کچھ جانور حرام کر لیے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جانور جو انہوں نے حرام کیے، مثلاً کوئی اونٹ ہے یا اونٹنی ہے، وہ اونٹ ہے اس کی اتنی عمر ہو جائے، یا اونٹنی ہے اتنے بچے جان لے تو وہ اس کے بعد حرام ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ اللہ نے حلال کیے، یہ حرام نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ نے حرام کیے ہیں وہ کیا ہے، مثلاً بیت اللہ ہے، حرم ہے، اب اس کے اندر گناہ کرنا حرام ہے۔
حرم کی طرف جانے والے حاجی ہیں، حرم کی طرف جانے والے جانور ہیں، ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا یہ اللہ نے حرام کیا۔ فرمایا کہ کسی بھی قوم کے بغض میں تمہیں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کفار نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور کیا اور پھر عمرہ کرنے سے روک دیا حدیبیہ کے موقع پر، تو اللہ نے پھر بھی فرمایا کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے، لیکن پھر بھی آپ ان کے بغض میں حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا اللہ نے کچھ اور چیزیں حرام کی ہیں، مثلا مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر جانور ذبح کیا جائے یا اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر جانور قربان کیا جائے یہ حرام ہے۔ وہ جانور جو ذبح کے بغیر مر جائے، گلا دبنے سے، پہاڑ سے گرنے سے، سینگ لگنے سے، درندے کے کھا جانے سے، یہ بھی حرام ہے۔ بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے، کہ یہ جانور میں اس لیے ذبح کر رہا ہوں کہ فلاں بزرگ کی روح خوش ہو جائے گی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی جانور اس لیے ذبح کیا جائے کہ اس سے اللہ کے نام پر، ذبح تو اللہ کے نام پر ہے لیکن فلاں بزرگ کی روح اس سے خوش ہو جائے گی، ان کے نام پر ذبح اللہ کے نام پر ہے، ان کی روح خوش کرنے کے لیے یہ بھی جائز نہیں۔ مشرکین مکہ میں یہ ایک طریقہ تھا، تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرتے تھے، کہا یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اس کے بعد سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ یہ بالکل آخر میں اترنے والی آیات ہے کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے اور میں اسلام کے دین ہونے پر تمہارے لیے راضی ہوں، اسلام کے علاوہ جتنے دین ہیں وہ سارے ختم ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے شکار کا مسئلہ بیان فرمایا کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ شکار میں کیا حلال ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم نے شکاری سدھائے ہوئے کسی پرندے سے یا کتے وغیرہ سے شکار کیا اور اللہ کا نام لے کر چھوڑا اور انہوں نے شکار میں سے کچھ کھایا نہیں تو تمہارے لیے حلال ہے۔ تو شکاری جانور، شکاری کتا ہو یا باز وغیرہ ہو، اگر وہ سدھایا ہوا ہو اور بسم اللہ پڑھ کے اسے شکار پر چھوڑا جائے اور وہ شکار کو زخمی کر لے اور آپ کے پہنچنے سے پہلے شکار مر جائے تو آپ کے لیے حلال ہوتا ہے، اور اگر آپ کو مل جائے تو پھر آپ اسے ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی، ان کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ ان کا ذبح کیا ہوا جانور بھی تمہارے لیے حلال ہے اگر وہ اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل کتاب یہودی اور عیسائی، ان کی عورتوں سے بھی نکاح مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ باقی جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، ان کی عورتیں تو حرام ہیں، اہل کتاب کی عورتیں حلال ہیں بشرطے کہ وہ واقعتاً یہودیت یا عیسائیت کی قائل ہوں، ملحد نہ ہوں۔ جائز تو ہے قرآن نے کہا، لیکن آج کل کے دور میں منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک تو ان میں اکثر ملحدین ہیں اور دوسرا اس میں آگے جا کر پھر اولاد وغیرہ کے کافی مسائل ہوتے ہیں، اس لیے آج کل اس کو منع کیا جاتا ہے کہ شرعاً جائز تو ہے لیکن جائز ہونے کے باوجود بھی انسانوں کو چاہیے کہ وہ کرے نہ، کیونکہ ہر جائز کام وہ ضروری نہیں کہ انسان کرے۔ جائز تو ہے، اگر کوئی کرتا ہے ہو جاتا ہے، لیکن اس کے آگے جا کر فتنہ فساد وغیرہ کا اندیشہ ہے، اولاد کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے اس سے عام طور پر منع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وضو کا مسئلہ بیان فرمایا کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے اپنے چہرہ دھونا چاہیے، ہاتھ بازو دھونے چاہیے، سر کا مسح کرنا چاہیے، پاؤں دھونا چاہیے، اور اس کے بعد تیمم کا مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر پانی نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ فرمایا کہ ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اللہ کے لیے جب بھی گواہی دو تو ٹھیک گواہی دو، انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ جب بھی انسان کو کسی موقع پر گواہ بننا پڑے تو کہیں کسی کی سائڈ نہ لے، یہ میرا خاندان والا ہے، میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا اپنا ہے، بلکہ اللہ کے لیے گواہی دے اور بالکل انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے۔ کسی قوم کے بغض کی وجہ سے بھی حد سے نہیں تجاوز کرنا چاہیے کہ فلاں میرا مخالف ہے لہذا میں اس کے خلاف گواہی دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، انصاف کرو، اور اس سے یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ انسان کو عدل و انصاف کا دامن کسی وقت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فرمایا کہ عیسائیوں میں جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، کہا لقد کفر الذین قالوا، یہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں ان اللہ والمسیح ابن مریم۔ اس کے بعد یہود کی ایک
برے عقیدے کو بیان کیا گیا. یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہم ابناء اللہ و احباؤ، اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب لوگ ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تمہیں عذاب دے گا، اور اللہ کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، نہ اللہ کے لیے اولاد ہے. اور جو انسان بھی اچھا عمل کرے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا. کوئی انسان نسلی طور پر، خاندانی طور پر اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہو سکتا. تو یہود اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ جو یہودی ہے خواہ جتنے برے اعمال کرے وہ نسلاً اللہ کا محبوب بندہ ہے. فرمایا ایسا نہیں. یہود کی ایک اور خباثت بیان کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے تو اللہ نے فرمایا کہ فلاں شہر میں داخل ہو جاؤ اور جہاد کرو، اللہ تمہیں فتح دے گا. وہ گئے تو انہوں نے کہا یہ تو بہت سخت قوم ہے، ہم تو ان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے. کہا جاؤ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ ایسی عجیب لوگ ہیں، یہ تو میری بات نہیں مان رہے. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اب یہ نہیں جا سکیں گے. چنانچہ 40 سال تک پھر ایک ہی میدان کے اندر وہ گھومتے رہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان فرمایا. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حابیل اور قابیل. رشتے کے بارے میں تنازع ہوا تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد اسے سمجھ نہ آئی کہ کس طرح اس کو لاش کو دفن کرنا ہے. پہلا قتل تھا، پھر اللہ نے کوا بھیجا، اس کوے نے دوسرا کوا اٹھایا ہوا تھا مرا ہوا، اس نے زمین کھودی اور اس کے اندر اس کو دفن کر دیا. پھر اس کو پتہ چلا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کرنا ہے، چنانچہ اس نے پھر اپنے بھائی کو اس طرح دفن کیا. اس کے بعد قرآن نے کہا کہ یہ بات ہماری طرف سے طے ہے. ہم نے بنی اسرائیل کو بھی بتائی تھی کہ جو آدمی کسی کو ناحق قتل کرے گا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اس کے بعد آگے فرمایا کہ جو لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کی سزا بیان کی کہ اگر کوئی انسان ڈاکہ ڈالتا ہے تو اگر ڈاکہ ڈالے مال لے تو اس کا دایاں ہاتھ اور بائیں پاؤں کاٹو، اور اگر ساتھ قتل بھی کرتا ہے تو اس کو پھر ساتھ قتل بھی کیا جائے گا اور اسے سولی پر چڑھایا جائے گا. اس کے بعد چوری کرنے والی کی سزا بیان کی کہ چوری کرنے والا مرد اور عورت ہو، ان کا ہاتھ کاٹ دو، یہ اللہ کی طرف سے ان کی سزا ہے. شریعت کی جو حدود ہیں یہ اللہ نے اس لیے مقرر کی ہیں کہ اس سے امن و امان قائم ہو سکتا ہے. کہ اگر چوری کو دنیا سے ختم کرنا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے، قرآن نے بتایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کا ہاتھ کاٹو. ہاتھ کاٹے بغیر چوری کو دنیا سے ختم نہیں کیا جا سکتا. ڈاکے کی دوسری سزا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ اور بائیں پاؤں کاٹو. اگر ڈاکے سے مال لے گیا، قتل نہیں کیا، قتل کیا تو پھر ساتھ قتل بھی کیا جائے گا. اس کے بغیر اگر کوئی انسان چاہتا ہے دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو تو قرآن کے مطابق وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن نے جو سزائیں بتائی ہیں اس سے کم کوئی سزا دے کے، اس کے علاوہ کوئی سزا دے کے امن و امان قائم نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد باقی حدود ہیں. فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کے بھی یہ طے کیا تھا کہ جان کے بدلے میں جان ہے، النفس بالنفس. ایک قتل کرے گا، قتل کے بدلے میں قتل ہے. آنکھ پھوڑے گا، بدلے میں آنکھ پھوڑو. ناک کاٹے، ناک کاٹو. کان کاٹے، کان کاٹو. دانت کے بدلے میں دانت ہے. زخم کا قصاص ہے. ہر چیز کا قصاص ہے. یہ قصاص کہتے ہیں برابری کو. شریعت نے قصاص مقرر کیا ہے. زمانۂ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اعلیٰ خاندان کا جو بندہ ہے وہ اگر قتل کر دے گھٹیا خاندان والے کو تو اس سے پیسے لیے جاتے تھے، اور ان کا جو بندہ ان کو مار دے تو اس سے پیسے بھی لیے جاتے تھے، اس کو قتل بھی کیا جاتا تھا. قرآن نے کہا ایسا نہیں چلے گا، بس نفس کے بدلے میں نفس ہوگا، باقی کچھ نہیں. اس کے بعد اس سورت مبارکہ کے اندر ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ایمان والو یہود نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں بن سکتے. جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا. یہ لوگ ظالم ہیں اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. دوسری جگہ قرآن نے پہلے پارے میں فرمایا کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہود و نصارہ جو آپ سے راضی ہوں گے اس کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کر لیں، اس کے علاوہ وہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے. ایمان والوں کو یہ خطاب کیا ہے سورۃ مبارکہ کے اندر کہ جو آدمی دین چھوڑ دے گا، مرتد ہو جائے گا، اللہ اور لوگ لے آئیں گے جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اس لیے اللہ نے اگر ایمان کی توفیق دی ہے، اسلام کی توفیق دی ہے، اللہ دین کا کوئی کام لے رہے تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا اللہ کا دین میرا محتاج ہے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے دین کے ہم محتاج ہیں. اللہ رب العزت دین کا کام لینے میں اللہ کسی سے بھی لے سکتا ہے، پھر اللہ کوئی اور لوگ لے آئے گا. تو جس شخص سے اللہ دین کا کام لے رہے ہیں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ نہ کہ اللہ اس سے یہ نعمت چھین لیں اور اللہ اور لوگوں کو لے آئے.
اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود کی ایک گستاخی کو بیان کیا کہ یہود سے جب یہ کہا گیا کہ تم اللہ کے راستے میں صدقہ دو تو کہنے لگے کہ اللہ رب العزت کی گستاخی کی کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ان پر لعنت ہو. اللہ تو جیسے چاہتا ہے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو مال خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ بندوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کریں، اپنی دعوت پہنچائیں. واللہ یعصمک من الناس، اللہ ان سے آپ کی حفاظت کریں، یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. چنانچہ تن تنہا آپ مکہ میں کھڑے ہوئے اور آپ نے پورے مکے کے خلاف آواز اٹھائی. اللہ نے آپ کو صحابہ کرام جیسے جانثار دے دیے، اور تمام مشرکین مکہ جو بڑے بڑے سردار سمجھے جاتے تھے، بڑی طاقتوں والے تھے، پیسوں والے تھے، وہ سب مل کر بھی آپ کا اقبال بیکا نہ کر سکے. اور یہ اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ وہ کسی خاص قوم کے ساتھ نہیں ہے کہ یہودی ہے، عیسائی ہے یا صابی ہو. اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے وہ ایمان لانے والے کے ساتھ ہے. جو ایمان لائے گا، اللہ کو مانے گا، آخرت کو مانے گا اور نیک کام کرے گا، اللہ ان کو کامیاب کرے گا. خواہ وہ جس خاندان سے ہوں، جس قبیلے سے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس ایمان لائیں، اور ایمان لانے کا مطلب ہے جو صحیح ایمان لائیں، اللہ کو مانیں، اللہ کے رسولوں کو مانیں، قرآن کو مانیں، مکمل جو ایمان کی شرائط پر ہیں. صرف زبان سے ایمان لانا نہیں، تو منافقین بھی لاتے تھے. جو دل سے ایمان لائے گا مکمل، وہ کامیاب ہوگا، چاہے وہ کسی خاندان قبیلے کا بھی ہو. عیسائیوں کا ایک نظریہ تھا عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں، ایک نظریہ تھا اللہ کے بیٹے ہیں، ایک نظریہ تھا کہ ثالث و ثلاثہ، تین مل کر ہیں. فرمایا یہ سارے کافر ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، جنہوں نے کہا کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ بھی کافر ہیں. اور جس نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہا یہ بھی کافر ہیں. اللہ نے فرمایا کہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے. فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ رب ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ آپ صرف اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، عظیم الشان ہستی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی ماں سچی تھی، وہ رب نہیں ہے. تو اللہ کے رسول اللہ کی مقدس ہستیاں ہوتے ہیں، وہ رب نہیں ہوتے. فرمایا کانا یاکلان الطعام، وہ تو کھانا کھاتے تھے، جو کھانا کھاتا ہے وہ کھانے کا محتاج ہوتا ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ کے پیغمبر وہ اللہ کے مقرب ہستیاں ہوتی ہیں، ان کو رب کے درجے تک نہیں پہنچانا چاہیے. اور اس کو قرآن نے کہا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، تم دین میں غلو نہ کرو. تو یہ دین میں غلو ہے کہ انسان اللہ کے نیک بندوں کے مرتبہ اتنا بڑھا دے کہ ان کو اللہ کے مرتبے تک پہنچا دے، یہ بھی ناجائز ہے. اور ان کی توہین کرنا، گستاخی کرنا، یہ بھی ناجائز ہے. اہل کتاب کی یہ خباثت تھی کہ وہ لوگوں کو برے کاموں سے روکتے تھے، خود نہیں رکتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، ان پر لعنت ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی، داؤد علیہ السلام نے بھی کی، کہ یہ کام دوسروں کو منع کرتے تھے، خود کرتے تھے. اور آخر میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہود اور مشرکین یہ ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن ہیں، اور ایمان والوں کے جو زیادہ قریب ہیں وہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں. اس عیسائیوں میں زیادہ ہدایت قبول کرنے کی وہ ہے، مسلمان بھی زیادہ ہوتے ہیں، مشرکین عرب اور یہود کہا کہ یہ اسلام سے زیادہ دور ہے. سورہ مائدہ کا کچھ حصہ باقی ہے انشاءاللہ، تو وہ اگلے درس کے اندر بیان ہو جائے گا.